السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، میں بالکل خیریت سے۔ آج میں آپ سے ایک بہت سینسٹیو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہی ہوں، جس سے بہت سے لوگ متفق بھی ہوں گے اور بہت سے لوگ اختلاف رائے بھی رکھتے ہوں گے، لیکن معذرت کے ساتھ جو اس چیز کو فیل کر سکیں یا جو بھی آپ کی رائے ہو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، لیکن کوشش کیا کریں کہ آپ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں، مجھے بھی سپورٹ کریے گا اور جو بھی فیڈ بیک ہو مجھے ضرور دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ خیر، میں نے بہت سی ایسی چیزیں دیکھیں، سمجھی، پھر میں نے سوچا آج اس ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے کہ ایک عورت ہی دوسری عورت کی دشمن ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ اکثر اوقات یہ جملہ آپ سنتے ہیں، ایک عورت ہی دوسری عورت کی دشمن ہے۔ کبھی یہ سنا ہے کہ ایک مرد بھی دوسرے مرد کا دشمن ہے؟ اب آپ خود دیکھیں کہ اس کائنات کا جو وجود ہے، اس کائنات کے جو رنگ ہیں، وہ سارے عورت کے دم سے ہیں۔ عورت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی رحمت بخشی ہے کہ وہ ایک بچہ پیدا کر سکتی ہے، وہ گھر بھی چلا سکتی ہے۔ آج کل کے معاشرے میں تو عورت باہر نکل کے کام بھی کر رہی ہے، ہر چیز کو وہ لے کے چل رہی ہے اور بڑی خوش اسلوبی سے چل رہی ہوتی ہے۔ پھر بھی ایک عورت دوسری عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے، اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب ایک عورت دوسری عورت کی دشمن بنتی ہے نا، تو فائدہ جو ہے نا وہ ارد گرد کے لوگ اٹھاتے ہیں۔ اس میں مرد حضرات بھی ہو سکتے ہیں معذرت کے ساتھ، اس میں اور بھی بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کی اس لڑائی سے، آپ کی اس دشمنی سے فائدہ اٹھائیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو ہے ہماری سوسائٹی میں بھی دیکھ لیں، ویسے بھی اوورال پوری ورلڈ میں دیکھ لیں کہ عورتیں جو ہے نا وہ ایک لیول پہ آ کے نا، کمپنیز کی ہیڈز ہوتی ہیں یا کچھ ہوتی ہیں، تو وہ ایک لیول سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بڑھتی ضرور ہیں، پہنچتی ضرور ہیں، لیکن آپ ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ دیکھیں کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عورت ہی دوسری عورت کو برداشت نہیں کر رہی ہوتی کہ یہ اس لیول پہ کیوں پہنچ گئی ہے، یہ اس لیول پہ کیوں ہے۔ اب ایک کمپنی کو چھوڑیں، ایک آتے ہیں چھوٹے سے گھر پہ، ٹھیک ہے؟ ایک گھر کی طرف آتے ہیں جس میں ہوتی ہے ساس، جس میں ہوتی ہے بہو، جس میں ہوتی ہے دیورانی، جس میں ہوتی ہے جٹھانی۔ یہ ایسے رشتے ہیں جنہوں نے اکٹھا چلنا ہے، ایک گھر میں رہنا ہے، ایک گھر میں اکٹھے جوائنٹ فیملی میں۔ جوائنٹ فیملی کا مطلب ہے جڑ کے رہنا ہے۔ ہوتا کیا ہے جی، جب بہو آئی ہے تو ساس کو مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک پاور میں ہوتی ہے، اور ایک پاور کا آپ کو پتہ ہے ویسے بہت نشہ ہوتا ہے۔ ایک پاور جس کے پاس ہوتی ہے وہ ویسے ہی بڑے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے آتی ہے بہو تو اس کو لگتا ہے جی اب یہ میری جگہ لے لے گی، تو وہاں سے وہ عورت جو ہے اس عورت کی دشمن بن جاتی ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، بہو بھی جواب میں وہی رسپانس دینے لگ جاتی ہے کہ جی یہ میرا شوہر ہے، میں ادھر بیاہ کی آئی ہوں، میرا گھر ہے فلاں، جو بھی آپ کو پتہ ہے جو بھی معاملات بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سیم آ جاتا ہے پھر دیورانی اور جٹھانی کا رشتہ۔ دیورانی ہے وہ ایک ہی گھر میں اگر رہ رہے ہیں، مل کے رہ رہے ہیں، بھائی اکٹھے ہیں، شادی ہوتی ہے، دیورانیاں جٹھانیوں والے رشتے بنتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے جی، اس کے میاں نے اتنی چیزیں اس کے لیے لایا ہے، میرے اتنے جوڑے ہیں، میں نے یہ نہیں کھانا، وہ یہ کھا رہی ہے، وہ باہر جا رہے ہیں، ان کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ کے اگر دیور ہیں نا یا آپ کے جیٹھ ہیں، جو ان کی کمائی ہوگی وہ اسی کمائی میں رہ کے اپنی بیوی کو عیش کرائیں گے، یا اسی کمائی میں رہ کے اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچہ کریں گے، ان پہ اخراجات کریں گے۔ اگر آپ کے ہسبینڈ کی کمائی اس سے کم لگتی ہے، اگر آپ پڑھی لکھی ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سٹینڈ کر جائیں، اتنا ان کو کریں کہ سپورٹ کریں اپنے میاں کو کہ آپ اس لیول پہ آ جائیں، نہ کہ آپ گھر میں ایک بدمزگی شروع ہو جائے، دیورانی لڑ رہی ہو جٹھانی کے ساتھ اور جٹھانی لڑ رہی ہو دیورانی کے ساتھ، اور نظر کچھ نہ آ رہا ہو، اندر خانہ جو ہے نا یہ چیزیں چل رہی ہوں کہ حسد، جلن، ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بحث مباحثہ، کبھی بچوں کی بات لے کے، کبھی میاں کی بات لے کے، کبھی کچن سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی بحث اور مباحثہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بات سمجھانے والی ہوں کہ عورت کی دشمن ہے، تبھی ارد گرد کے لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھا جاتے ہیں اور آپ کا ہمیشہ نقصان ہو جاتا ہے۔ یہاں میں آپ کو نا ایک واقعہ سناؤں گی، ایک بڑا ہی روٹین کی ایک تھی، ہماری ایک محفل تھی، بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ ہو رہی تھی۔ ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ کس ٹاپک پہ بات کر رہی تھی، اسے خوار کر رہی تھی، پریشان کر رہی تھی، اس کے ہسبینڈ کی کوئی بات کر کے، تمہارا ہسبینڈ یہ، تمہارا ہسبینڈ وہ، اس طرح کی بات ہوئی، فلاں بات ہوئی، یہ ہے وہ ہے، اور وہ بندی خاموشی سے اس کی بات سنتے جا رہی ہے، اپنا پیشنس دکھا رہی ہے، برداشت دکھا رہی ہے، لیکن وہ بندی باز نہیں آ رہی۔ میں وہاں پہ تھوڑا سا مجھے برا لگا، میں کافی دیر سے سن رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور یہ چیزیں نہیں اچھی ہوتی۔ دیکھیں، جہاں پہ غلط ہوتا ہے، جہاں پہ کچھ خراب ہو رہا ہو، میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی بندہ پرفیکٹ ہے، میرے میں بھی بہت سی غلطیاں خامیاں ہوں گی، لیکن اگر آپ کو کچھ بات غلط لگ رہی ہے تو وہاں بولنا آپ کا بنتا ہے، اور اللہ پاک نے بھی کہنا ہے کہ اس جگہ پہ آپ نے خاموشی کیوں اختیار کی۔
میں نے وہاں پہ کہا کہ اگر آپ کو ان کے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا آپ کو یہ بات بری لگ رہی ہے یا یہ آپ کے ساتھ ایشوز ہیں تو آپ ڈائریکٹلی کیوں نہیں ان سے بات کرتی؟ اب وہ بندی آپ کو جواب نہیں دے رہی اور آپ پھر بھی بولے جا رہی ہیں، ان کو خوار کر رہی ہیں، ذلیل کر رہی ہیں، اور اتنی محفل میں بیٹھ کے ان سے اس طرح کا ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کر رہی ہیں جو کہ یہاں پہ بنتا نہیں ہے کرنا۔ تو دیکھیں نا، یہ کسی کا صبر اور یہ برداشت آزمانی نہیں چاہیے۔ صرف آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بندے کو وہاں پر ذلیل کر دو، پریشان کرو، مینٹلی ڈسٹرب کرو، یہ چیزیں آتی ہیں۔ ایک عورت اگر سمجھدار ہے نا تو وہ کبھی بھی دوسری عورت کو پریشان نہیں کرے گی۔ یہ ہمارے معاشرے کا ہی نہیں المیہ، یقین کریں کہ پوری دنیا میں یہ معاملہ ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کے بارے میں بات کرنے سے رہتی ہی نہیں ہے۔ گوسپ کیا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ سارا دن فون لے لیا اور جو شروع ہوئے کسی کی بھی بات کرنی، اور اس بندے کو پتہ بھی نہیں ہے، اور جب اس تک بات پہنچتی ہے وہ کتنی دکھی ہوتی ہے، کتنی ہرٹ ہوتی ہے، اس چیز کا تو کبھی کسی نے اندازہ ہی نہیں لگایا۔ اور پھر یہ کہہ دیتی ہیں ہم سے زیادہ جو ہے نا نیک پاک صاف عورت ہی دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ جب آپ کسی کی برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چگلی کرتے ہیں، اس کے پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں، اور صرف گڈ بکس میں آنے کے لیے کہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، صرف گڈ بکس میں آنے کے لیے آپ کسی کی بھی برائی کرتے ہو، کسی کی بھی چگلی کرتے ہو، کسی کی غیبت کرتے ہو، یہ نہیں سوچتے کہ ان کا گناہ کتنا ہے، آپ کو کتنا بڑا اس کا گناہ مل رہا ہے، اور یہ کسی کی غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہمارے اسلام میں ہے کہ اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ پھر بھی انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ یہ سارے کام کر رہا ہے، کسی کو تکلیف دے رہا ہے، جب اس تک بات پہنچے گی آپ نے تو اپنے تھوڑی دیر وہ کہہ لینا ایک چسکا پروگرام کر لیا، فون کیا، کسی کے ساتھ گوسپ کی، مزہ لیا، تھوڑا سا فریشنس فیل کی، اپنے مائنڈ کو فریش کیا، لیکن جب اس بندے تک بات پہنچے گی وہ کتنا ڈسٹرب ہوگا۔ اور ہم یہاں پہ کیا کہہ دیتے ہیں کہ جی مرد ہمیں ایسے نہیں رکھتے، مرد حضرات ہمارے ساتھ خراب ہے، مرد حضرات ہمیں ٹھیک نہیں رکھتے۔ دیکھیں یہی چیزیں جب مرد تک پہنچتی ہیں کہ فلاں عورت کی دشمن ہے، تو یہاں پہ مرد حضرات بھی تو فائدہ لیتے ہیں نا۔ اب ایک گھر میں دیکھ لیں، سسر ہوگا، شوہر ہوگا، جیٹھ ہوگا، دیور ہوگا، جب وہ دیکھیں گے کہ یہ عورتیں آپس میں بزی ہیں سارا دن، تو بس ٹھیک ہے جی ان کو بزی رہنے دو۔ تو آپ اپنے میں اتفاق، اپنے میں محبت اور ایک ایسا رشتہ ہموار کریں کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں نا، اکٹھے رہ رہے ہیں، تو آپ اگر ایک کسی کی بات اگنور کرتے ہیں نا، اوائڈ کرتے ہیں، اس کی معافی کر دیتے ہیں کسی بات پہ، تو انشاءاللہ اس چیز پہ یقین رکھیں کہ دوسرا بھی آپ کی کوئی نہ کوئی بات اگنور کر دے گا۔ اور جب اگنور والا فارمولہ اپنائیں گی نا، چیزوں کو چھوڑنے والا فارمولہ اپنا لیں گی، تو سچ میں گھر میں سکون پیدا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے جب ایک عورت کی دوست بن جائے گی نا، ایک عورت کی ساتھی بن جائے گی، دکھ کی ساتھی، سکھ کی ساتھی بن جائے گی، تو یہ جو ایک جملہ ہے نا، ایک عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے، یہ بالکل سرے سے ختم ہو جائے گا۔ مجھے نا ایک کامنٹ آیا اور میں واقعی وہ پڑھ کے بہت ہرٹ ہوئی، کیونکہ دیکھیں آپ جب کسی تک اچھی بات پہنچاتے ہیں، اور میں کہتی ہوں اچھی بات پہنچانا صدقہ جاری ہے، اور اگر کوئی اس پہ عمل کر دیتا ہے تو آپ کو کتنا اجر ملتا ہے، اور اللہ پاک کی ذات بھی راضی ہوتی ہے کہ اگر آپ تک کوئی ایسا علم ہے، اچھی بات ہے، تو آپ اگلے تک پہنچائیں۔ میری ہمیشہ اپنے ولاگ کے تھرو یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسا موٹیویشنل بات یا ٹاپک آپ تک پہنچاؤں یا بات کروں جس سے آپ کا کوئی بھلا ہو، کوئی اچھا ہو، چلے آپ کا نقصان تو نہیں ہو رہا۔ مجھے ایک کامنٹ آیا تھا اور میں واقعی ہرٹ ہوئی کہ اس میں میرے ساتھ بہت بیڈ لینگویج اس بندی نے یوز کی ہے۔ تو آپ سب بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور موسٹلی میرے دیکھنے والی جو ہیں وہ ولاگرز بھی ہیں، ان کے یوٹیوب چینلز بھی ہیں، اور بھی وہ بہت سے کام کر رہی ہیں، اور اللہ پاک ان کے کاموں میں انہیں برکت دے اور ترقی دے، ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے۔ لیکن اس بندی کا کامنٹ پڑھ کے مجھے افسوس ہوا کہ آپ دیکھیں، اب آپ کسی کے بارے میں بری بات کرتے ہو نا، تو آپ یہ بتاتے ہو کہ آپ کی تربیت کیسی ہے، آپ کا وے آف ٹاکنگ کیسا ہے۔ میں نے جب بھی بات کی ہے، میں نے اگر کوئی سینسٹیو بات کرنے کی کوشش بھی کی ہے نا، تو میں نے پہلے ہمیشہ معذرت کی ہے کہ یہ بات اگر کسی کو ہرٹ کرے تو میرا جو پلیٹ فارم ہے نا، میں یہاں سے موٹیویشنل ٹاک کر رہی ہوں، بات کر رہی ہوں تاکہ کسی کا کوئی اچھا ہو جائے، بھلا ہو جائے۔ اگر میں نے کوئی ایکسپیرینس کی ہے، بات اچھی بات سیکھی ہے، لرن کی ہے، اپنی غلطیوں سے انسان لرن کرتا ہے، تو وہ میں آپ کو بتاؤں۔ کوئی ذات دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، میں پرفیکٹ نہیں ہوں اللہ کی ذات کے علاوہ۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ کسی کی دل آزاری نہ کریں،
اگر آپ کو کوئی چیز نہیں پسند آئی تو آپ اس کی امپروومنٹ بتائیں کہ آپ کیسے اس کو امپروو کر سکتے ہیں. آپ نہ کہ اس میں بیڈ لینگویج انسان کے ساتھ یوز کریں. دیکھیں نا انسان ہے, انسان کی زبان جو ہے وہ کہاں اسے لے کے چلی جاتی ہے اور انسان کی زبان اسے زمین پہ لا کے پٹکا دیتی ہے. تو کوشش کیا کرے اپنی زبان سے کسی کو دکھی نہ کرے. آج میں اپنی ساری پیاری بہنوں کو صرف ایک مشورہ دوں گی, کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے نا, میں یہ نہیں کہتی کہ برداشت کریں, صبر کریں. ہاں ناجائز بات پہ آپ کو جواب بھی دینا پڑتا ہے, لیکن کوشش کریں کہ سب سے پہلے خاموشی اختیار کریں. خاموشی, اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ خاموشی میں بہت امن ہے, بہت سلامتی ہے. جتنی خاموشی آپ اختیار کر جائیں گے اتنی آپ کے لیے بہتری ہے اور آپ سکون کی زندگی گزاریں گے. میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ مجھے کوئی بات کر کے جاتا تھا نا, یا میرے سامنے کوئی غلط بات ہو رہی ہوتی تھی, تو میں یقین کریں کہ 1 منٹ ہی لگاتی تھی جواب دینے کے لیے. مجھے ہوتا تھا کہ اس نے جرت کیسے کی ہے بات کرنے کی. تو وہی چیز آ گئی. آہستہ آہستہ میں نے کیا لرن کیا ہے کہ کچھ چیزوں کو اوائڈ کرو, اور اگر بہت ضروری ہے کسی کا جواب دینا, آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آپ کی سیلف رسپیکٹ ختم کر رہا ہے, یہ بندہ آپ کی سیلف رسپیکٹ کو مجروح کر رہا ہے, تو وہاں پہ اسے ضرور جواب دیں. میں کبھی نہیں کہتی کہ ہر وقت سہنا, برداشت کرنا یا حوصلہ کرنا ایک عورت کی ہی ہوتی ہے چیز, لیکن آپ نے دیکھنا ہے, کوشش کرنی ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر جائیں. اور اگر آپ کی سیلف رسپیکٹ کو کوئی ہرٹ کر رہا ہے, آپ کو ہرٹ کر رہا ہے, تو ضرور جواب دیں. میں نے یہ چیزیں اپنے خود ایکسپیرینس سے سیکھی ہیں کہ عورت کو برداشت نہیں کرتی. تو یہ بات برداشت, حوصلہ اب آپ نے اپنے اندر لانا ہے کہ دوسری عورت جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس ڈگر پہ چلے, وہ یہ دیکھ لے گی. میں ویسے سمجھتی, جہاں تک اپنا ایکسپیرینس لے کر ہے, کہ موسٹلی عورتیں نہیں چیزوں کو سمجھتی, اور اللہ پاک ان کو ہدایت دے. یہ دعا کیا کریں اگر آپ میں برداشت, حوصلہ آئے گا نا, تو اگلے بندے میں بھی انشاءاللہ دعا کیا کرے اللہ پاک یہی ایلیمنٹ, یہی حوصلہ, یہ برداشت, ہمت جو ہے نا ہر بات کو سہنے کی, سننے کی, وہ پیدا کرے. ہمارے مذہب میں بھی یہ بات کلیئر ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں, ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں, اور اگر یہ گاڑی کے 2 پہیے صحیح کام نہیں کریں گے تو زندگی نہیں چل سکے گی. لیکن یہ کہ ان کو صحیح چلانے کے لیے ایک عورت دوسری عورت کا سپورٹ سسٹم بنے. جب ایک عورت دوسری عورت کو سپورٹ کرے گی, ایک عورت دوسری عورت کا ساتھ دے گی, تو یہ جو ایک بنا ہوا ہے نا عورت کی دشمن ہے, یہ جملہ سرے سے جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. عورت کی ساتھی اور دوست بن جائے, اور ایسا سپورٹ سسٹم تیار کرے نا کہ کوئی آپ کو زیر نہ کر سکے. اس سپورٹ سسٹم کے تحت مجھے بھی سپورٹ کیجیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ.